خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کا 14واں باب، پہلی آیت اور پھر 7ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک۔ ایک سبت کے دن ایسا ہوا کہ یسوع فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر روٹی کھانے گیا اور وہ اس کی گھات میں رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ مہمان کیوں کر صدر جگہ پسند کرتے ہیں تو اس نے ان کے لیے ایک تمثیل پیش کی اور ان سے کہا، جب تو شادی میں بلایا جائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، شاید کہ تجھ سے بھی کوئی زیادہ عزت دار بلایا گیا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ یہ جگہ اس کو دے اور تجھ کو شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ بیٹھ، تاکہ جب وہ جس نے تجھے بلایا ہے آئے تو تجھ سے کہے کہ اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ، تب سب مہمانوں کے سامنے تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر اس نے اس سے بھی جس نے اس کی دعوت کی تھی کہا، جب تو چاشت یا عشاء کی تیاری کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا، اور تو مبارک ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں کہ تجھے بدلہ دیں، مگر تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ دیا جائے گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر عام اتواروں میں سے 22ویں اتوار کی اس عبادت میں ہم شامل ہیں، اور آج جب دعا کی گئی تو اس میں کہا گیا، خدایا ہم میں نیکیوں اور خوبیوں کی پرورش کر، اور ان نیکیوں اور خوبیوں کی جن کی پرورش خدا کے حضور وہ بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک خوبی، ایک خدا کی طرف سے جو فضل اور خدا کی طرف سے ہماری اخلاقی تربیت ہے، اس کی طرف آج ہماری توجہ جو ہے خداوند یسوع مسیح دلانا چاہتا ہے، اور وہ ہے حلیمی۔ حلیمی کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، اور حلیمی کے اس جذبے کے لیے آج خداوند ہماری مدد کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ لیکن حلیمی ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے۔ سب سے مشکل خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے جسے کوئی پانا نہیں چاہتا ہے۔ پانے کی کوشش بہت کرتے ہیں، لیکن زیادہ دفعہ ہماری طرف سے انکار ہی ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ اور اس لیے آج کی پہلی تلاوت میں ہمارے لیے تھوڑا سا بیان دیا گیا، میرے بیٹے اپنے کام حلیمی سے کر تو مقبول شخص کا پیارا ہوگا، جتنا تو عظمت میں بڑھے اتنا ہی اپنے آپ کو فروتن کر۔ سو حلیمی، فروتنی، انکساری، عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، ان ساری باتوں کا تذکرہ آج کے خدا کے کلام میں ہوگا، جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے، اپنے کلچر کی طرف توجہ کریں، اپنے برادریوں کی طرف توجہ دیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے میں اول ہو جاؤں، بچوں میں سے جو بھی سوچتا ہے میں پہلی نمبر پہ آ جاؤں۔ برادریوں میں کوئی بڑا چودھری بن جائے، کوئی بڑا کون بنے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو اونچے لیول پہ رکھنا، اونچا درجہ پانا، عظمت بڑھ جانا،
اور اس طرح کے کئی طریقے ہم اپناتے ہیں کہ لوگ ہمیں اس وجہ سے سمجھے کہ ہم عزت دار ہیں، لیکن خدا کی فلسفی بالکل فرق ہے، اس کے فلسفہ کی باتیں بالکل دوسرے انداز کی ہیں، اور اسی لیے آج میں بتانا چاہتا ہے جو اول ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرے، وہ آخر ہو پہلے، جو آخر ہوگا وہ اول ہو جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، جو بڑا ہوگا وہ چھوٹا کر دیا جائے گا، جو اول آنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بڑی مشکل سے پاس ہو۔ سو بنیادی طور پر جو ہماری زندگی میں ہم ہر روز تگ و دو کرتے ہیں کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کتابیں آپ کو ملیں گی کامیاب زندگی کے راز کون کون سے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا اچھی زندگی گزارنے کے طریقے کون سے ہیں، خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کون سے ہیں، روحانی زندگی میں ترقی کرنے کے طریقے کون سے ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے آج کلیسیا اور یسوع مسیح ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہم حلیمی کے اس ورچو کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو خدا کی طرف سے نیکی کی یہ بات ہمارے سامنے آج رکھی گئی ہے، اس پر ہم توجہ کریں، اور حلیمی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمبل ہونا ہے۔ انگریزی زبان میں ہمبل ہونا ہے، یہ ہیوملٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہماری عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اور ہیوملٹی کا لفظ جس کی بنیادیں یونانی زبان سے نکلی ہیں، اس کے ہومیلیس کا لفظ ہے جھکنا، اور ہیمس کا مطلب ہے زمین تک جھکنا۔ سو خدا آج حلیمی کے اس سبق کے ذریعے سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، ہم اپنی زندگی میں جھکنا سیکھ لیں، اور جس ڈالی کو پھل لگا ہوتا ہے وہی جھکتی ہے، جس کو پھل نہیں لگا ہوگا وہ سوکھی ہوگی، وہ اکڑی ہوئی ہوگی، اور پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا حال بیان کیا جاتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مر جاتی ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی ہے۔ سو زندہ لوگوں کے لیے آج خدا حلیمی کا درس دیتا ہے تاکہ حلیمی کے اس نمونے کو ہم سمجھ پائیں، حلیمی کی اس زندگی کی باتوں کو سمجھ پائیں، اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے تاریخ میں بہت سارے حلیمی کے نمونے جو ہیں وہ بہت سارے پیش کیے گئے۔ مدر تریزا کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، جس نے 2 ساڑیوں میں اور 1 چپل جوتی میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ سینٹ جان پال II ہمارے جو پوپ تھے، انہیں خداوند نے بڑا فضل دیا اور حلیمی اور سادگی کی زندگی گزاری۔ مقدس فرانسیس آف اسیسی نے سادگی کی زندگی گزاری۔ مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف کی زندگی بڑی سادگی کی زندگی، جو ہم کلام سے ہدایت اور رہنمائی پاتے ہیں، ان کی زندگی بڑی سادہ ہے۔ ان کی غریبی کی زندگی میں جو برکت ہم آج تک محسوس کرتے ہیں 2000 سالوں میں، اور رہتی دنیا تک اور اس کے بعد آسمان تک ہم اس برکت کو دیکھیں اور محسوس کریں گے۔ سو ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، یہ حلیمی کا درس کتنا خوبصورت ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے۔ پاپا اعظم پوپ فرانسس جب اس عہدے پر فائز کیے گئے تو پہلا دورہ جو انہوں نے کیا، تیمپوستا ایک جزیرہ ہے جہاں پر افریقہ سے اور دوسرے ممالک سے لوگ ڈینکی لگا کر آتے ہیں، بہت دفعہ صرف ایک شلوار قمیض میں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک جزیرہ ہے، سمندر کے درمیان یہ ایک جزیرہ ہے جہاں پر لوگ شاید یورپ میں داخل ہونے کے لیے اور اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنی اس جنگ و جدل، لڑائی اور دہشت گردی کی زندگی سے بھاگنے کے لیے ایسے ملکوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت دفعہ جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ بہت ہی بری حالت ہوتی ہے۔ اور پاپا اعظم اس جزیرے پر پہنچے تاکہ وہاں کے رہنماؤں کو اس بات کے لیے تیار کر سکیں، یہاں تک جو پہنچ جاتا ہے وہ واقعی اس قابل ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتا ہے، اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پاپا اعظم خود آپ دیکھتے ہیں وہ مریضوں کے پاس، بیماروں کے پاس پہنچتے ہیں اور خدا کے حضور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج یسوع مسیح حلیمی کے سبق کے ساتھ ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے
اور آج کی انجیل مقدس اس کی خوبصورت دو تماثیل جو پیش کی گئی ہیں ان کے ذریعے سے رہنمائی کرتی ہے۔ یسوع مسیح ایک شادی کی دعوت میں بلائے جاتے ہیں، اور شادی کی دعوت میں یسوع مسیح کہاں بیٹھے ہوں گے جہاں پر وہ سب کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے، وہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ اور ہم اپنی طرف توجہ کریں، ہم کہاں پر بیٹھتے ہیں؟ ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ کئی بار غریب دلہا اور دلہن شاید اتنی تیاری نہیں کرتے جتنی ہماری تیاری ہوتی ہے۔ جتنے پیسے ہم اپنے لباس پہ اور اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کے تجربے میں سے گزرا ہوگا ضرور کہ جب دلہا اور دلہن اپنے صوفے پر آ کر نہیں بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کتنے جا کر وہاں بیٹھ کر تصویریں بناتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ وہ ضروری نہیں جن کے لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اور یسوع مسیح بھی شادی کی اس دعوت میں گیا ہے اور پیچھے بیٹھ کر یہی مناظر دیکھ رہا ہے۔ کون صدر کرسی پر جا کر بیٹھ رہا ہے، کون آگے بیٹھ رہا ہے، کون آگے کے سفید صوفوں پر بیٹھ رہا ہے، کون ہے وہاں پر بیٹھ رہا ہے جہاں پر ان کے اپنے مہمان آ رہے ہیں، اور لوگ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یسوع آج اپنی تمثیلوں کے ذریعے سے آج ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں سے کوئی آ کر تمہیں نہ اٹھائے، ایسی جگہ پر بیٹھو جہاں سے کوئی آ کر تمہیں یہ نہ کہ یہ چیئر کسی اور کو دے دو، یہ جگہ کسی اور کے لیے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ سو خدا کے حضور اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہودی لوگ جب اپنی ضیافتیں کرتے تھے تو ان ضیافتوں میں ہمیشہ ان کے دوست، عزیز رشتہ دار، ان کے اپنے بہن بھائی اور امیر پڑوسیوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور آج یسوع مسیح نہ صرف ضیافت میں شریک ہو کر بتاتا ہے کون سی جگہ پر بیٹھنا ہے، کیسے حلیمی کے ساتھ آپ کی عزت بڑھ سکتی ہے، بلکہ آج یسوع مسیح بلانے والے کو بھی بتاتا ہے جس نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ جب تو کسی کو بلاتا ہے تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور اپنے امیر پڑوسیوں کو نہ بلا، بلکہ اگر بلانا ہے تو غریبوں کو بلا، لنگڑوں کو بلا، لنجوں کو بلا، اندھوں کو بلا، جو آپ کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم سارے جانتے ہیں ہم انہی کو بلاتے ہیں جن کو ہم نے نیوندرا زیادہ دیا ہوا ہے، جن سے ہمیں واپس آنے کی کوئی امید ہوتی ہے۔ ہم خوشی میں شامل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی بات کو یسوع مسیح آج بڑی سادگی کے ساتھ بتانا چاہتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھو، حلیم ہونا سیکھو۔ زندگی میں اگر تم حلیم ہونا سیکھ لو گے تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ اور میں نے جب حلیمی کے اس لفظ کا ترجمہ کیا تو اس کا مطلب تھا زمین تک جھکنا۔ تو زمین تک جھکنے کے لیے یہ باتیں ہمیں تکوین کی کتاب کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں آدم اور حوا کو بنایا گیا تھا۔ اور آدم کہاں سے بنا تھا؟ کہاں سے بنا تھا؟ مٹی سے بنا تھا، لیکن تکبر اس کا لے ڈوبا اسے، اور اس نے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان کی باتیں سن کر تم بھی خدا کی طرح ہو جاؤ گے، تمہیں خدا کی باتوں کی سمجھ آ جائے گی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ اور جب ہمیں بھی کوئی بتاتا ہے ہم ایسے کپڑے پہنیں گے تو ہم ایسے لگیں گے، ایسے ہوں گے تو ایسے ہو جائیں گے، تو ہم بھی پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے تکوین کی کتاب میں ہی بتا دیا گیا، اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، تیری حیثیت وہ ہے۔ اب اگر زمین پر رہتے ہوئے تم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہو تو خدا ہمیں پھر اس خوبی کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ متی رسول کی انجیل 5واں باب کس وجہ سے مشہور ہے؟ ہاں جی، کس وجہ سے مشہور ہے؟ مبارک بادیوں کی وجہ سے۔ اور 5ویں باب کی 4تھی آیت اعلان کرتی ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے آگے برکت کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ کیا ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ پھر حلیمی زمین سے جڑے گی، جڑے رہنے سے، جھکے رہنے سے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنانے سے جو برکت ملتی ہے، آج یسوع مسیح اس کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔
آج اس برکت کو ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں۔ اب یسوع مسیح کو دعوت دی گئی، سبت کا دن، پہلے سبت کے دن یہودیوں کے لیے ایک دن ایسا جو سمجھتے ہیں اس دن ضیافت ہونی نہیں چاہیے، سبت کے دن ضیافت۔ دوسرے نمبر پہ بتایا گیا اور کلام میں لکھا گیا، یسوع مسیح کو بلایا ہے اور اس کی گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب ہے اس کو پکڑنے والے، کسی بھی بات سے، یعنی کہ اسے گرفتار کرنا ہے، بلکہ اسی کسی عمل سے، اس کی بول سے، اس کی آواز سے، اس کی تعلیم سے، اس کے کہنے سے، اس کے لفظوں سے اسے پکڑا جائے کہ کہیں وہ یہودی شریعت کے مطابق چلے گا یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا۔ ضیافت کے اصولوں کو یسوع جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، کس طرح سے زندگی گزرے گی، اس بات کی طرف جو ہے وہ سب کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے۔ یسوع کی گھات میں رہتے ہیں اور یہاں ہر محفل میں، ہر ضیافت میں بہت سارے لوگوں کی گھات میں ہم سارے لگے ہوتے ہیں۔ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، اس کا میک اپ کیسا ہے، وہ روٹی کیسے کھا رہے ہیں، وہ ہنستے کیسے ہیں، وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ چھوڑو دوسروں کو، آپ کیسے ہو، آپ کی زندگی، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کی شمولیت کیسی ہے، آپ کے قیمتی کپڑے کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں دلہا اور دلہن کے سامنے۔ اہمیت دلہا اور دلہن کی ہے، آپ کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ ظاہری اپنی اہمیت بنانے کے لیے بہت کوشش میں لگے ہو۔ یہ سب کو انسانوں کو لے کر تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔ جہاں انسان کے دل میں بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہو جائے، وہاں پر انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ اور خدا کے حضور اگر خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کسی غریب رشتہ دار کی شادی کے رسم میں شامل ہوں، سو بہتر ہے اپنے اچھے کپڑوں کی بجائے دلہن یا دلہا کی مدد کرے، تاکہ وہ جن کا دن ہے، جن کی خوشی ہے، جن کے وسیلہ سے ہم آئے ہیں، جن کی وسیلہ سے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے وسیلہ سے ضیافت کا اہتمام ہوا ہے، ان کی خوشی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان کے وسیلہ سے برکت مل سکتی ہے، آپ کو ان کے ذریعے سے اور بہت ساری خدا کی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اور خدا آج اسی لیے کہتا ہے، اپنی ضیافتوں میں غریبوں کو بلاؤ، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلاؤ، وہ جو آپ کو بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، اور اپنا بدلہ سنبھال کے رکھو آسمان کے لیے۔ اپنا بدلہ سنبھال کر رکھو خدا کے لیے، اپنا بدلہ سنبھال کر رکھو ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اپنا بدلہ سنبھال کر رکھو خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ اور اسی بات کے لیے ہمیں آج دعوت دی جاتی ہے۔ آج حلیمی کی اس مثال کو دینے کے لیے یشوع بن سراق کی کتاب اس کے 3 باب سے خدا کا کلام ہمارے سامنے پڑھا گیا، اور اس کلام کے وسیلہ سے جو برکتیں ہمارے سامنے رکھی گئیں، میرے بیٹے اپنے کام حلیمی سے کر تو مقبول شخص کا پیارا ہوگا، جتنا تو عظمت میں بڑھے اتنا ہی اپنے آپ کو فروتن کر، چھوٹا بنا اپنے آپ کو۔ ہمارا قد بڑا ہوتا ہے تب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا عہدہ بڑا ہوتا ہے تب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اچھی نوکری مل جائے تب ہم پریشان ہوتے ہیں، اچھا مقام مل جائے تب ہم پریشان ہوتے ہیں، اور کسی بھی برادری میں کوئی اچھا عہدہ مل جائے تب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اس تکبر میں رہتے ہیں، اور بتایا گیا جب خدا عزت دیتا ہے تو اس عزت کو برکت بنانے کے لیے اور اس عزت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو حلیم ہونا پڑے گا، آپ کو فروتن ہونا ہے، تاکہ آپ انسانوں کی نگاہ میں نہیں خدا کی نگاہ میں برکت پانے کے قابل ہوں۔ سو آج کی دوسری تلاوت ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہم کس طرح عبرانیوں کے نام خط سے اس بات کو سن پاتے ہیں جس میں اعلان کیا جاتا ہے تم اس پہاڑ تک نہیں آئے جو چھوا جا سکے، جس کو ہاتھ لگا سکو، نہ اس کی جلتی آگ اور کالی گٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کے شور اور کلام کی آواز کے پاس، جسے سننے والوں نے سن کر درخواست کی کہ یہ کلام پھر ہم سے نہ کیا جائے۔
اب یہ کون سی باتیں ہیں جو مقدس پالوس رسول نئے عہد نامے میں چھیڑ بیٹھا ہے؟ یہ پرانے عہد نامے کا واقعہ ہے جو خروج کی کتاب اس کے 19ویں اور 20ویں باب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ سے لوگ جلتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ خدا اسی سے کیوں بات کرتا ہے، اسی سے کیوں بات کرتا ہے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر یہ جو جس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوہ سینا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں نئے عہد نامے کے لوگوں نے اس پہاڑ کو نہ کبھی چھوا ہے، نہ اس کا وہ منظر دیکھا ہے، نہ اس ساگ کو دیکھا ہے، نہ اس گٹا کو دیکھا ہے، نہ اس طوفان کو دیکھا ہے، نہ نرسنگے کا شور سنا ہے، اور نہ اس کلام کو جو ڈائریکٹ خدا کے فضل سے انسانوں کے کانوں تک پہنچا تھا، اور اس کی آواز سننے کی برداشت نہیں تھی انسانوں کے پاس۔ اور آج خدا کے حضور ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ یسوع مسیح کی وجہ سے، جو آج حلیمی کا سبق دے رہا ہے اس کی وجہ سے، جس نے اس کلام کو اور اس کلام کو اکٹھا کر کے، پرانے اور نئے کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کلام کو سنو، اس کلام سے فائدہ اٹھاؤ، اس کلام سے سیکھو، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ یہ کلام زندہ کلام ہے جو گودے گودے کو جانتا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، تمہاری سوچوں سے بھی واقف ہے، تمہارے اندر آ سکتا ہے، تمہارے اندر رہ سکتا ہے، تمہارے لیے یہ برکت کا نشان بن سکتا ہے۔ سو خدا کے حضور اگر تم حلیم ہوگے تو پھر اس فضل کو سمجھ پاؤ گے، لیکن یہ برکتیں اسی صورت میں ہوں گی جب ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ حلیمی کے اس نیکی کو سمجھنے کے لیے خدا کے حضور ہمیں غور کرنا ہوگا، اس بات کے لیے کہ جسمانی طور پر اس کا کیا پہلو ہے، کہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے، کہاں سے یہ برکت شروع ہوتی ہے۔ اور اس کا بیان کرنے کے لیے آج کی پہلی تلاوت جو 3 باب یشوع بن سراق کی کتاب سے کچھ آیات ہمارے سامنے پڑھی گئیں، لیکن اگر اس باب کو آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیں، اور ہماری اس حلیمی کی خوبی کی جڑ اور اس حلیمی کی نیکی کی برکت اگر ہم نے پانی ہے تو اس کی جڑیں کہیں اور نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے خاندان کے اندر ہے۔ اور 10 حکموں میں سے چوتھا حکم کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا۔ سو 3 باب بتاتا ہے اگر تم حلیمی کے ساتھ زندگی گزارو گے اور ماں باپ کی عزت کرو گے تو زندگی کی جس برکت کو بھی چاہو گے وہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ کو دولت چاہیے آپ کو ملے گی، آپ کو برکت چاہیے ملے گی، آپ کو گناہوں کی معافی ملے وہ بھی ملے گی، آپ کو لمبی عمر چاہیے تب بھی ملے گی، لیکن اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ لو۔ اور روحانی اس نیکی کی روحانی برکت کیا ہے؟ اس خوبی کی روحانی برکت یہ ہے، حلیمی کی روحانی برکت یہ ہے، سچ جانو کہ سچائی کیا ہے، اور سچائی خدا ہے۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں، سچائی کوئی اور نہیں ہے، وہ خدا ہے، اس کو خدا مانو، اور اس کے بعد اپنے انسان ہونے پر غور کرو۔ دوسری بات، میں انسان ہوں اور مجھے خدا نے بنایا ہے۔ اگر میں یہ بات سمجھ لوں کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ خدا روح ہے اور سچائی ہے، خدا نے مجھے بنایا ہے اور مجھے اپنے دوسرے بہن بھائیوں میں خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تو اس خوبی کی جو روحانیت ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اکیلا میں روحانی ہو کر جھک کر زمین پر نیچے لیٹ کر بتا دوں میں بڑا حلیم اور فروتن ہوں تو ایسے کچھ نہیں ہوگا۔ میری حلیمی اور فروتنی میرے کاموں سے بھی نظر آئے، میرے دوسرے جو اعمال ہیں ان سے بھی نظر آئے، میں اس میں اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو جان پاؤں۔ ایسے ہی ایک کسان ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور کھیتوں میں کام کرنے کے بعد استبل میں گیا جہاں پر اس نے ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا،
اور اس نے سوچا میں گھوڑے کو جا کر چارہ ڈال کے آتا ہوں. جیسے اس نے دروازہ کھولا, گھوڑا تیار بیٹھا تھا کہ جیسے یہ دروازہ کھولے گا میں باہر بھاگ جاؤں گا. سو جیسے اس نے دروازہ کھولا تو گھوڑا بھاگ کر باہر. شام کو گاؤں کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. بڑا افسوس ہوا ہے, تیرا گھوڑا بھاگ گیا اور بھاگ کر جنگل میں چلا گیا ہے. اب تو تیرا بڑا نقصان ہو گیا ہے. پتہ نہیں خدا تیرے سے کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, خدا جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. خدا جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. سو سارے لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں. جب صبح ہوتی ہے تو اس کا ایک گھوڑا جو ہے اپنے ساتھ 6-7 اور جنگلی گھوڑوں کو لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے, اور آ کر اسی استبل میں ان کو بھی لے کر آ جاتا ہے, اور سارے وہاں پر اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. سو کسان بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے گھوڑے نے تو 6-7 اور گھوڑے لے آیا, اور میں نے خدا کا انکار نہیں کیا اور خدا نے برکت دے دی. 2 دن کے بعد اس کا بیٹا خوشی خوشی ہمارے گھوڑے بڑھ گئے ہیں, اب مجھے ان گھوڑوں کو سدھارنا ہے, اب ان کی تربیت کرنی ہے. اور ایک گھوڑے کی وہ پشت پر چڑھ کر سوار ہو کے بیٹھ گیا, اور جب بیٹھا تو گھوڑے نے اپنے پاؤں اوپر کو اٹھا دیے اور وہ نیچے کو گرا. جب وہ نیچے گرا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر لوگ اکٹھے ہو کر افسوس کے لیے آئے, ہمیں بڑی خوشی تھی تیرے گھوڑے آئے, اب دیکھ تیرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب اس اب کیا کہے گا, اس میں کیا خوشی ہے؟ تو اس نے کہا اس میں بھی کوئی خدا کی رضا ہوگی, مجھے نہیں پتا. اگر خدا ایسا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں. ایسا ہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد ملک میں جنگ لگ گئی, اور بہت سارے فوجی نوجوان نئے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے, نوجوانوں کو لینے کے لیے اس گاؤں میں آئے, اور سارے خاندانوں کے نوجوان بچوں کو لے گئے. جب اس بچے کو لے کر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا اس کی تو ٹانگ ٹوٹی ہے, اس نے کام کیا کرنا ہے, اس کو چھوڑ گئے. سو باقی کے نوجوان سارے چلے گئے جنگ میں. کئی واپس آئے, کئی واپس بھی نہ آئے, اور اس کا بیٹا پھر بچ گیا. خدا کے ساتھ جب چلو گے برا بھی ہو جائے گا تو وہ برا نہیں ہوتا, اس میں بھی کوئی اچھا پن ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے, اس سے بھی زندگی مضبوط ہوتی ہے, اس سے خدا آپ کے لیے نیکیوں کے نئے دروازے کھولتا ہے, اس کے لیے آپ کے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے. اور اسی لیے بتایا گیا حلیم بنو, حلیم بنو. اور پھر متی رسول کی انجیل میں بتایا گیا حلیم بننے کے لیے کیا طریقہ ہے. بچوں کی مانند بن جاؤ, جو برا نہیں سوچتے ہیں, جو سادگی سوچتے ہیں. ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو بچوں کی مانند چھوٹا بنائے گا وہ خدا کی بادشاہی میں بھی بڑا ہو جائے گا. اور اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ. اور اس کی خوبصورت مثال, بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا میں نے, ہستیوں کا ذکر کیا. اس کی خوبصورت مثال جو زمین تک جھکتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, یسوع مسیح خود ہے, جب جھک کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے. اس سے بڑی حلیمی کی کوئی مثال نہیں ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, ہم تو اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دھوتے ہیں, ہم تو اپنے بڑوں کی عزت میں کرنے میں بہت برے ہیں, کم کرتے ہیں عزت ان کی. سو خداوند یسوع مسیح ہمیں آج بتانا چاہتا ہے حلیم بن جاؤ. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. شکر کرو ماں باپ کا, شکریہ ادا کرو جن کی وجہ سے آپ کے پاس کچھ زمین کا ٹکڑا ہے. زمین کے وارث بننے کے لیے اور اس زمین اور اس دھرتی کا حصہ بننے کے لیے حلیم ہونا پڑے گا. ان سے پوچھیں جن کا گھر نہیں ہے, جن کے پاس زمین نہیں ہے. خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کرنے کے لیے تیار ہے. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں. آج وہ حلیمی کے اس نیکی اور خوبی کو ہمارے سامنے رکھ کر ہماری زندگی میں عاجزی اور انکساری کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہماری زندگی میں حلیمی اور فروتنی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر اس کی خوبصورت مثال فلپیوں کے نام خط 2 باب 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک جو بیان خداوند یسوع مسیح نے مقدس پالوس رسول کے ذریعے سے فلپیوں کی کلیسیا کو دیا. بس تمہارا مزاج بھی وہی ہونا چاہیے جو مسیح خداوند کا ہے, جس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر دیا گیا. اور جب اس نے حلیم اور فروتن کیا ہے اپنے آپ کو, تو پھر بتایا گیا اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور پھر بتایا گیا ہر ایک گھٹنا جھکے,
کیا آسمان میں، کیا زمین میں، کیا عالم اسفل میں، اور ہر زبان اقرار کرے، ہر زبان سے یسوع کا نام آنا چاہیے کہ یہی خداوند ہے۔ ہر زبان سے آپ کی نیکی اور خوبی کی بات ہونی چاہیے، آپ کے مسیح ہونے کا اعلان ہونا چاہیے، آپ کی حلیمی اور فروتنی کے چرچے ہونے چاہیے۔ سیکھو یسوع مسیح سے، جس نے اپنی زندگی میں اور اپنی مثالوں سے ہم سب کو برکت دی ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو آج ہم میں ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اچھے بنیں اور مسیح کے بنیں اور مسیح کی گواہی دے سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے